رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ میرے معزز مسلمان بھائیوں اور باپردہ باعزت مسلمان بہنوں، سب سے پہلے میں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر التجا اور گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رب رحمان اس پروگرام کے مقاصد کو پورا فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے عزیز بھائیوں، سورۃ النور آیت نمبر 61، اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، پس جب بھی تم گھروں کے اندر داخل ہو اپنے لوگوں پر سلام کہو۔ یہ سلام اللہ کی طرف سے سلامتی والی زندگی کی دعا ہے۔ اس کے اندر برکتیں ہیں اور پاکیزگیاں ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری کوشش یہ ہے کہ آپ کا وقت نہایت قیمتی ہے اور ہماری مجلس کے خصوصی مہمان بھی تشریف فرما ہیں۔ نہایت تھوڑے وقت کے اندر آپ کو زیادہ سے زیادہ اور قیمتی ترین معلومات دے کر جاؤں، لیکن میرے بھائیوں، میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ میں کوئی بڑا خطیب نہیں ہوں۔ جس طرح شیخ ماشاءاللہ گفتگو کر رہے تھے، شعر و شاعری نکمہ آدمی ہوں، نہیں آتی، لیکن اگر آپ بھائیوں کی میری طرف توجہ رہے گی، زندگی بھر انشاءاللہ آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا کہ ہم اس پروگرام کے اندر ایک گناہگار شخص کی گفتگو سنی تھی اور ہمارا وقت ضائع ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، اشتہار کے اوپر میرا موضوع جو لکھا ہوا تھا، استقبالیہ خطاب، اس موضوع پر کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ میرا موضوع کسی نوجوان کے لیے صرف نہیں، یا صرف بوڑھے کے لیے نہیں، یا عورت کے لیے نہیں، یا صرف بچے کے لیے نہیں، بلکہ جو مخلوق دنیا میں اللہ کی اس زمین پر زندگی بسر کر رہی ہے، ہر ایک فرد کے لیے اس موضوع کا سننا نہیں بلکہ یاد ہونا ضروری ہے۔
آؤ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، انشاءاللہ ہر بات با حوالہ کروں گا، کچی روٹی پکی روٹی کی بات نہیں ہوگی، با حوالہ بات کروں گا انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم حدیث کے ذخیرہ میں سے بہت بڑی کتاب، فرمایا لا تحقرن احدکم من المعروف شیئا۔ بھائی یہ نا ایکو زیادہ نہ کریں، بات سمجھ نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ، اب ٹھیک ہے، تم میں سے کوئی بندہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ فرمایا کہ کسی نیکی کو کوئی بندہ حقیر مت جانے، اگرچہ نیکی کمانا چاہتا ہے اس ذریعے سے کہ وہ اپنے بھائی مسلمان کو کشادہ چہرے کے ساتھ مل لے۔ الفاظ پر غور کرنا، فرمایا کہ اپنے بھائی کو کشادہ چہرے کے ساتھ مل کر نیکی کما لے، نیکی اکٹھی کر لے۔ ہم ملاقاتیں کرتے ہیں، دن رات مسلمانوں سے ملتے ہیں، مسلمانوں کے معاشرے میں ہمارا رہنا ہے، جینا مرنا ہے، لیکن غور کرنا محترم بھائیوں، کیا میرا چہرہ مسلمان بھائی سے ملتے ہوئے کشادہ ہوتا ہے؟ ملاقات کرتا ہوں، ملتا ہوں، بیٹھتا ہوں، دوستوں کے پاس جاتا ہوں، سکول جاتا ہوں، کالج جاتا ہوں، یونیورسٹی جاتا ہوں، دکان پہ جاتا ہوں، منڈی جاتا ہوں تجارت کے لیے۔ کیا اخلاقی آداب کو میں نے مد نظر رکھا ہے؟ ایک مسلمان کے تقدس کو، حرمت کو ملاقات کرتے ہوئے میں نے سامنے رکھا ہے۔ فرمایا مسلمان سے ملاقات کرتے ہو کشادہ چہرے سے، خوشنما چہرے سے، محبت بھرے چہرے سے، اللہ تعالیٰ اجر سے نواز دیتا ہے۔ اب نکلیں اس موضوع کی طرف کہ مسلمان سے یہ تو ملاقات کی برکت اور عظمت تھی، مسلمان سے ملاقات کرتے ہوئے آداب کیا ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ فرمایا لوگوں سنو، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ یاد ہے یہ بات، اللہ نے بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کرنا جب تک بندہ خود نہ کرے گا۔ فرمایا مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمے 6 حق ہیں۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، فرمایا جب ملاقات کرتے ہو سلام کہا کرو۔ یاد کرو کون ہے جو سلام سے ابتدا کرتا ہے اور کون ہے جو گالی اور مذاق سے ابتدا کرتا ہے گفتگو کی۔ دوسری حدیث سنن ابی داود کے اندر موجود ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت اور پاکیزہ مجلس موجود ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، کہا السلام علیکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو 10 نیکیوں سے نواز دیا۔ دوسرے نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ نبی علیہ السلام نے اپنی پاکیزہ مطہر مقدس نبوت والی زبان سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال نامے کے اندر 20 نیکیاں درج کر دی ہیں۔ تیسرے نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو 30 نیکیوں سے نواز دی ہے۔ صحیح بخاری ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
حدیث توجہ سے سماعت فرمانا، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال فیلتقیان فیورز ھذا ویورز ھذا وخیرہم الذی یبدأ بالسلام۔ فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی مسلمان کو 3 راتوں سے زیادہ اس سے کلام نہ کرے، یعنی 3 راتوں سے زیادہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ اس کے لیے حرام ہے، اور حرام کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی مسلمان کو 3 راتوں سے زیادہ چھوڑی رکھے، قطع تعلقی رکھے۔ ذرا غور کرو، کتنے مسلمانوں سے ہمارے ناطے اور تعلق ٹوٹ چکے ہیں۔ اگر کسی سے میرا مسئلہ ہے، کسی سے مجھے فتنوں کا ڈر ہے، نقصان کا ڈر ہے، میں نے اس کو چھوڑ رکھا ہے، میرا بات کرنا اس سے مجھے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، لیکن کم از کم سلام کہنا تو میری ذمہ داری ہے۔ زیادہ تعلق نہیں بڑھانا نقصان دہ ہے، گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نہیں جانا، نہیں بیٹھنا اس کے پاس، لیکن کم از کم سلام کہنا، سلام کے ذریعے اس کے ساتھ تعلق کو بحال رکھنا تو ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ دونوں بندے آپس میں ملتے ہیں، ہارون آباد بازار میں پہنچے، آپس میں ٹاکرا ہوا، ملاقات ہوئی، ایک اس طرف منہ پھیر لیتا ہے، دوسرا اس طرف منہ پھیر لیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ پھیرنے والا اچھا نہیں ہے، وَخَيْرَهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، فرمایا جو سلام کے ساتھ ابتدا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ بہترین انسان ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں امت کی۔ آپ اپنے سے ملنے والے مسلمان کی، اپنے ساتھی کی کس طرح دل جوئی کیا کرتے تھے ملاقات کے وقت؟ صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے سلام لیتے اس وقت تک آپ اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک وہ آپ کا ہاتھ مبارک چھوڑ دیتا۔ یہ ہے ملاقات کے آداب، یہ ہے اسلام کی محبت، یہ ہے اسلام کی تربیت۔ موضوع یہ سلام والا بہت لمبا موضوع ہے، توجہ مقصود ہے۔ اور دوسرا ادب ملاقات کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، فرمایا لوگوں بدگمانی سے بچنا، بدگمانی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، جو حقیقت میں جھوٹ بولا جاتا ہے اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے۔ ہم جاتے ہیں برادریوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں ملاقاتیں کرتے ہیں، واپس آ کر پھر کیڑے نکالتے ہیں، بدگمانی کی بنیاد پر، بے یقینی کی بنیاد پر حقائق چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے کیا شکوے ہوتے ہیں؟ ہمارے شکوے ہوتے ہیں اس نے مجھے بوتل نہیں پوچھی، اس نے مجھے چائے نہیں پوچھی، ملاقات کے وقت اس کے چہرے کا طرز ہی اور تھا، سیدھے منہ کے ساتھ اس نے مجھے بلایا نہیں۔ یہ باتیں ہوتی ہیں نا، اور یہ بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اسے کوئی پریشانی ہو، گھریلو پریشانی ہو، بیرونی پریشانی ہو، کاروباری پریشانی ہو، یہ ساری چیزیں ایک انسان کے ساتھ، دنیا میں زندہ بسنے والے فرد کے ساتھ ملحق ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس نے مجھے بوتل نہیں پوچھی، شاید بھائی اس کے پاس پیسے نہ ہو
ہو سکتا ہے کبھی ہر انسان کی جیب میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں. اس نے چائے پلا دی، کہا چائے تو پلائی لیکن بوتل کی صلح نہیں ماری. بدگمانیوں کی بنیاد پر بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے رشتہ داریاں اور بڑے بڑے قبائل ایک دوسرے سے ٹوٹ گئے. چھوڑ دو ان چیزوں کو، رشتہ داریاں تباہ مت کرو. فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. تیسرا ادب، ایک مسلمان سے ملاقات کرتے ہوئے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت، نبی کی لخت جگر، اہل بیت، جب بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، قام الیہا فقبلها فاجلسها فی مجلسہ. جب بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جان امام الانبیاء سرور کونین کے پاس تشریف لاتی، آپ اس کی طرف چل پڑتے، آپ ان کا بوسہ، ان کو بوسہ دیتے اور ان کو اپنی پاکیزہ برکت جگہ پر بٹھاتے جہاں آپ بیٹھا کرتے تھے. یہ مہمان کا اکرام سکھایا، مہمان کا احترام سکھایا، مہمان کا تقدس امت کو بتایا، بیٹیوں کا احترام سکھایا. مہمان آتا ہے، اس کی طرف استقبال کرنا ہے، اس کی طرف چلنا ہے. یہ ملاقات کے آداب ہیں، ملاقات کا حصہ اور جز ہے. اور اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جاتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہی عمل اختیار کرتی. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. اور چوتھی چیز اور آخری جو کہ نہایت اہم ہے، نہایت دور حاضر کے اعتبار سے جو مسلمانوں نے چھوڑ رکھی ہے، مسلمانوں نے چھوڑ رکھی ہے، جس کو چھوڑنا مسلمان اچھا سمجھتے ہیں لیکن وہ چھوڑنا نہایت ہی نقصان دہ چیز ہے. اپنے مسلمان بھائی کو نصیحت کرنا ملاقات کے وقت. سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، فرمایا الدین النصیحہ، لوگوں سنو، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے، دین نعمت دی ہے، یہ سراپا خیر خائی اور ہمدردی ہے. دین سارے کا سارا خیر خائی ہے. پوچھا لے من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس لیے خیر خائی کرنی ہے؟ فرمایا للہ، اللہ کی خیر خائی کرنی ہے. اللہ کی خیر خائی کیا ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنا ہے. والے رسول ہی، اور اس کے رسول کی خیر خائی کرنی ہے، اس کے رسول کی عظمت کے لیے، مقام کے لیے، دفاع کے لیے، ناموس کے لیے قربانیاں دینی ہیں. والے ائمتہم، اور جو مسلمانوں کے سردار تمہارے اوپر امیر مقرر کر دیے جائیں، شیوخ الحدیث تمہارے اوپر موجود ہیں، اچھے حکمران تمہارے اندر موجود ہیں، ان کی خیر خائی کرنی ہے، ان کے بارے میں غیبتیں چغلیاں نہیں کرنی. وعامتہم، فرمایا جو عام مسلمان ہیں، عام مسلمان تمہارے ارد گرد بسنے والے، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے دوست احباب، تم سے تعلق رکھنے والے، تم سے ملنے جلنے والے، فرمایا ان کی خیر خائی کرنی ہے. خیر خائی کرتے ہیں یا کسی کا نقصان ہو رہا ہو مذاق اڑاتے ہیں؟ کیا ہمارا رویہ، کیا ہماری زندگی، کیا ہمارا چال چلن، کیا ہے ہماری کمال زبان؟
دیکھو نبی کے صحابہ جب بھی وہ اپنے بھائی سے ملتے، اصلاح کا پہلو ملتا تو اصلاح کرتے، اصلاح طلب پہلو ملتا تو اصلاح کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری، سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ لقینی کعب بن عجرہ، عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں مجھے کعب بن عجرہ نبی کے صحابی ملے، کہا الا، او میرے بھائی خبردار کیا، الا اہدیہ کا ہدیۃً سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں وہ ہدیہ نہ دوں، تم وہ تحفہ نہ دوں جو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا؟ ملاقات ہو رہی ہے، ہدیہ پیش کر رکھے ہیں۔ ہدیہ کیا پیش کیا؟ کہا نبی کے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، ہم نے آپ پر، آپ کے اہل بیت پر، ازواج مطہرات پر، حسن و حسین پر، فاطمہ الزہرا پر، علی المرتضیٰ پر، مکمل اہل بیت پر سلام پڑھنا تو سیکھ لیا ہے، صلوات کیسے پڑھنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں، جب بھی تم نے اہل بیت پر صلوات پڑھنی ہے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہا اس انداز کے ساتھ صلوات پڑھنا ہے، یہ ملاقات ہو رکھی ہے۔ آخری حدیث اسی چوتھے ادب کے متعلق کہ جو ہم نصیحت کرنا چھوڑ گئے، مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنا چھوڑ گئے، اس کو نقصان سے آگاہ کرنا چھوڑ گئے، اس کو گناہ سے بچانا چھوڑ گئے، جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو۔ اللہ اکبر۔ ابو بردہ بیان کرتے ہیں اپنے باپ سے، صحیح بخاری ہے، کہا اتیت المدینہ تھا، میں نبی کے پاک عظمت بھرے شہر مدینہ پاک کے اندر آیا، فلقیت عبداللہ ابن سلام، میری ملاقات عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، بہت بڑے عالم دین، تورات کے عالم دین، زبور کے عالم دین، پہلے یہودی تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی سمجھ عطا فرمائی اور مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت اور شرف کے ساتھ نوازا۔ ابو بردہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ پاک آیا، عبداللہ ابن سلام کہنے لگے آؤ میرے پاس، میں آپ کو ستو پلاؤں گا اور کھجوریں کھلاؤں گا اور اس کمرے میں داخل کروں گا جس کمرے کے اندر امام الانبیاء سرور کونین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، فرمایا کہ وہ تشریف لائے تھے، بیٹھے تھے، میں اس کمرے کے اندر آپ کو بٹھاؤں گا۔ کہا ابو بردہ آپ ایسے علاقے کے اندر رہتے ہو، یہ مدینہ سے ہٹ کے غالباً شام میں رہتے تھے، کہا ایسے علاقے میں رہتے ہو، آج آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی ہے، میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں وہاں سود بہت زیادہ چلتا ہے، سودی نظام ہے، سودی کاروبار، سودی تجارت ہے، یاد رکھنا تیرا کسی بندے کے ذمے کوئی حق ہے، کسی سے قرضہ لینا ہے، اگر وہ بندہ گھاس کے تنکے کے برابر، جو کے دانے کے برابر تجھے کوئی چیز دے تحفے میں، وہ چیز قبول نہیں کرنی، وہ بھی سود ہے۔
یہ نصیحت ہو رکھی ہے، بھائی کو نصیحت ہو رکھی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ابو بردہ جہاں لگے ہیں ٹھیک لگے ہیں، جو کریں گے اپنے لیے کریں گے، جو بوئیں گے وہ کاٹ لیں گے، نہیں کہا، بلکہ اپنے بھائی کو ایک بہت بڑے جرم سے، گناہ سے آگاہ کیا۔ او میرے محترم بھائیوں، آخری گزارشات ہیں، اپنے ایمان دیکھیں، اپنے تعلقات دیکھیں، اپنے رویے دیکھیں کہ ہماری ملاقاتیں، ہمارا ملنا، ہمارا بیٹھنا، مسلمان بھائیوں کے ساتھ جانا آنا، عورتوں کا عورتوں سے ملاقات کرنا، لڑکیوں کا لڑکیوں سے ملاقات کرنا، نوجوانوں کا نوجوانوں سے ملنا، بوڑھوں کا بوڑھوں کے پاس بیٹھ کر مجلس جمانا، کیا یہ ساری چیزیں، یہ ساری ملاقاتیں ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں؟ اگر موجود ہیں ہماری ملاقاتیں کامیاب ہیں، اگر موجود نہیں اصلاح کیجئے، اپنی تربیت کیجئے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو میں نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے سب کے لیے اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔